تو یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کوئی قاری بچے پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے یہ کہ شرن جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں نہ پڑے. اس زمانے میں بہرحال ناجائز ہے. کیمرے لگوائیں مسجدوں میں مدرسوں میں کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بہت سخت پنشمنٹ رکھیں اس پہ. بھائی مارنا دور کی بات, تو نے یوں کیوں پکڑا اس کو؟ یہ تیرا کیا لگتا ہے بچہ تو یوں کیوں پکڑ رہا ہے؟ بچے کی چٹکی کیوں لے رہا ہے؟ تو پیار کیوں کر رہا ہے بچے کے چہرے پہ؟ یہ بہت سختی کرنی پڑے گی اس زمانے میں, کیونکہ یہ فساد کا دور ہے, یہ شہوت پرستی کا دور ہے, یہ تقوی للہیت کا دور نہیں ہے. شادیاں ہوتی نہیں ہیں اور فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ہر آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے. شادیاں آپ لوگ نگرانی کیا کریں اپنے بچوں کو. جب مدرسے میں یا اسکول میں بھیجتے ہیں ان کو پہلے بتا دیں قاری صاحب صرف اس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اس کی باڈی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں. السلام علیکم ناظرین. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انہیں مارنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک بچوں کو ماریں گے نہیں تب تک ان کی تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکتی. اور اس کے اوپر حوالہ دیتے ہیں اس حدیث کا جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال کی عمر پر پہنچنے پر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں مارو, لیکن ان کے مار ہلکی پھلکی ہونا چاہیے. لیکن اس حدیث کے اندر صرف ماں باپ کے واسطے حکم ہے یا پھر استاد کے واسطے بھی حکم ہے؟ کیا اسلام اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ ایک استاد چاہے وہ دینی تعلیم کا ہو یا عصری تعلیم کا ہو, وہ بچوں کی تربیت کے واسطے, بچوں کی پڑھائی کے واسطے, بچوں کے سبق کے واسطے انہیں مار پیٹ کر سکتا ہے یا نہیں, انہیں تنبیہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بچوں کو مار سکتا ہے تو اس کی حد کہاں تک ہے, اور اگر نہیں مار سکتا تو پھر وہ کس انداز میں بچوں کی تربیت کر سکتا ہے؟ یعنی بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کو یہ لگتا ہے کہ انہیں مارنا ضروری ہے, جب تک انہیں ماریں گے نہیں تنبیہ نہیں کریں گے تو وہ پڑھ نہیں سکیں گے. تو ایسے بچوں کے لیے پھر استاد کس طریقے کا راستہ اختیار کرے, یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے, اور ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو معلوم کرے. اس لیے آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 2 مفتیان اکرام کا اس کے اوپر بیان سنائیں گے. اس مسئلے کے اوپر حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے کیا کہا. یہ ایسا مسئلہ ہے ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے. کیا استاد بچوں کی تربیت کیا سے ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, اور آج کے ماحول کے حساب سے بھی. اس لیے سب سے پہلے ہم حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو سنیں گے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کیا کہا, تو آپ بھی سنیں. مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگانا بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے. اس پہ بالکل سختی سے پابندی ہونی چاہیے, اور آپ لوگ نگرانی کیا کریں اپنے بچوں کو. جب مدرسے میں یا اسکول میں بھیجتے ہیں ان کو پہلے بتا دیں قاری صاحب صرف اس بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اس کی باڈی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مارنا تو بہت آگے کی بات ہے, یہ بہت ہی فضول کام ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے جی, قاری مارتے پیٹتے ہیں, لیکن بہت سے قاری صحیح کہا جنگلیوں اور حضرت نے. درندوں کی طرح مارتے ہیں, جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہڈی تک توڑ دیتے ہیں وہ بچوں کی. تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بچے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, شکایت بھی نہیں لگا رہے ہوتے. اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں جو اسکول ٹیچر ہیں وہ بھی یہی جلاد بنے ہوئے ہوتے ہیں, ڈنڈوں سے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اتھارٹی صرف اس کے باپ اور اس کی ماں کو ہے, یا اس کے چچا ماموں جو بہت ہی قریبی ہیں, وہ بھی اعتدال کے ساتھ, وہ بھی بے اعتدالی کے ساتھ ہے. باقی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بچے پہ مارنا دور کی بات, میں بار بار بتا رہا ہوں, ہاتھ لگانے پیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بھائی باڈی کو ٹچ ہی نہیں کرنا ہے. بچہ وہاں بیٹھے گا فاصلے کے ساتھ قرآن سنائے گا, اور اگر آپ کہتے ہو بچہ سختی کے بغیر پڑھ نہیں رہا تو ماں باپ کو بتا دو میرے بس کا نہیں ہے, مجھ سے نہیں پڑھ رہی ہے, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اس کو ماروں گا نہیں. اور ہم نے بھی پڑھا ہے قاریوں سے, اللہ کا شکر ہے, ہم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. انہوں نے اپنے بھائی سے پڑھا ہم نے, اور مدرسوں میں بھی ہم نے دیکھا بہت اچھے قاری بھی ہوتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے بہت جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں, بہت مارتے ہیں, اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مارے بغیر بچہ پڑھتا نہیں ہے. انہوں نے خود جنگلیوں کی طرح مار حضرت کو کھائی بھی ہوتی ہے, تو وہ مدرسے میں اپنی ٹھڑک پڑھانے کا نکال رہے ہوتے تجربہ ہیں ہے. بچوں کے اوپر. میں نے بہت تجربہ کیا, میں نے چھوٹے بچوں کو بہت پڑھایا ہے. تو اب میں جامعہ الرشید میں بڑی کلاسیں پڑھا رہا ہوں نا, مجھے کیونکہ وہاں ٹیچنگ میں 25 سال ہو گئے مجھے ٹیچنگ کی لائن میں. تو اب جا کے بڑی کتابیں, جو ظاہر ہے مدرسے میں ٹائم گزرتا ہے تو پھر بڑی کتابیں ملتی ہیں, ورنہ ہم نے تو بچوں کو پڑھایا ہے. مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی مارا ہوں. سب ماشاءاللہ پڑھ کے دیے, سب کے نمبر اچھے آتے تھے. بچوں کو محبت سے ہنس کھیل کے پڑھائیں, تھوڑا سا روب رکھیں, بس آپ کی آواز میں روب ہونا چاہیے, اسی سے بچہ تھوڑا سا بیٹھا رہے آرام سے. تو اور بچے کو تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایسے شوق سے پڑھتے ہیں, جب 2-4 بچے بیٹھے ہوں تو مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کوئی قاری بچے پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے یہ کہ شرن جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں نہ پڑے. اس زمانے میں بہرحال ناجائز ہے. کیمرے لگوائیں مسجدوں میں مدرسوں میں کہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور بہت سخت پنشمنٹ رکھیں اس پہ. بھائی مارنا دور کی بات, تو نے یوں کیوں پکڑا اس کو, یہ تیرا کیا لگتا ہے بچہ تو یوں کیوں پکڑ رہا ہے؟ بچے کی چٹکی کیوں لے رہا ہے؟ تو پیار کیوں کر رہا ہے بچے کے چہرے پہ؟ یہ بہت سختی کرنی پڑے گی اس زمانے میں, کیونکہ جی یہ ہاں, فساد کا ماحول دور تو ہے, آج کا یہ ایسا شہوت ہے پرستی ہی. کا دور ہے,
یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے. شادیاں ہوتی نہیں ہیں اور فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ہر آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے. شادیاں کرتے نہیں ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو جب پورے ٹھرکی بن چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے شادی کرتے ہیں. وہ شادی کے بعد بھی ٹھرکیں ختم نہیں ہوتی ان لوگوں کی. تو وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, پھر فحش فلمیں, پھر میڈیا پہ سب چیزیں شہوت کو برانگیختہ کر رہی ہیں. پھر جب ٹیچر کے سامنے آ کے پیارے پیارے سے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ٹھڑک وہاں پوری کر رہا ہوتا ہے اپنی, اور کبھی پیار کر رہا ہوتا ہے, کبھی گود میں بٹھا رہا ہوتا ہے, کبھی بھی دیکھیں اس کو ویسی کی تیسی کریں. اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جب لے کے جایا کریں نا سفر میں, تو ان کی بھی کیئر کریں. آپ کے دوست فری ہو رہے ہیں, بچے کو گود میں بٹھا رہے ہیں, آپ بولیں بھائی ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, آپ نیک انسان ہو, لیکن یہ گود میں بٹھانا ٹھیک نہیں, نیچے بٹھایا. اس میں وہ آپ کو بد اخلاق کہے, کچھ بھی کہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بچے کو کبھی نہ کسی کے گود میں بیٹھنے دیں, نہ بالکل ایسے اس کو جو ہے وہ پیار کرنے دیں گال پہ اور چٹکیاں لینے دیں. یہ پیار کرنا بس سر پہ ہاتھ رکھو کافی ہے, اور مسافہ کرو بس. ہاں بہت چھوٹا بچہ ہو, جیسے 2 سال کے 2.5 سال کے چھوٹے گود والے بچے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن 7 سال 8 سال یا 6 سال کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں, ان سب میں احتیاط ضروری ہے. میں نے بہت دیکھا ہے بچوں کو قاری لوگ مارتے بھی ہیں. اور جو ہے بہت خلاصہ آپ کے سوال کا یہ نکلا, آپ نے جو پوچھا قاری کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں, جواب یہ ہے کہ مارنا تو دور کی بات, ہاتھ ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے اس زمانے میں, لگانا بھی ہاتھ جائز نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے صاف طور پر اس بات کو بیان کیا کہ مارنا تو دور کی بات ہے, کہ اسلام کے حساب سے اور آج کے ماحول کے حساب سے ایک قاری کو, ایک استاد کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو ٹچ بھی کرے. اور حضرت نے ساتھ ہی ساتھ اس کا راستہ بھی بتایا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت مارنے کے سوا نہیں ہو سکتی, یعنی جب تک ان کو سخت تنبیہ نہ کی جائے تو تربیت نہیں ہوتی. تو ایسے بچوں کے واسطے حضرت نے ایک راستہ بتایا کہ استاد کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے والد سے رابطہ قائم کرے اور ان سے کہے کہ ہم آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے, آپ اپنا کچھ انتظام کیجیے. اور حضرت کو بھی تجربہ ہے مدرسے میں پڑھانے کا, تو حضرت نے اپنے ایکسپیرنس اور اپنے تجربے بھی رکھے. لیکن اب آگے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے کے اوپر حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی کیا رائے ہے. کیا وہ بھی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, یا پھر ان کی کچھ الگ رائے ہے. آپ بھی سنیے کہ حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا. اور یہ جو بچوں کے مارنے والی بات ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ بچے کو مارنا نہیں چاہیے, پیار سے سمجھانا چاہیے. ہاں والد کو, والدہ کو خاص مواقع پر اجازت ہے کہ تھوڑی بہت کوئی مار پیٹ اور ڈانٹ دے, صرف ماں باپ کو, بچوں کو مارنا باقیوں کو نہیں. استاذ کو بھی نہیں کہ نابالغ کو مارے, قاری صاحب کو بھی نہیں کہ وہ نابالغ کو مارے. ہاں وہ قاری صاحب اپنے بیٹے کا والد ہے نا, پھر مارے. دوسرے کے بیٹے کو بغیر باپ کی اجازت سے مارنا. تو آپ نے دونوں مفتیان اکرام کی بات سنی کہ دونوں اس بات کے اوپر ایک رائے پر ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کسی استاد, کسی قاری, کسی حافظ صاحب یا کسی اسکول کے ٹیچر کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مارے پیٹے اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے. اس لیے محبت سے اور شفقت سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو شیئر کیجیے, تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں.